کیا جائے، عبد کی جمع ہوتی ہے عباد. عبد کا اگر ترجمہ کیا جائے تو انگلش میں آئے گا سروینٹ، سلیو. سروینٹ ایک متعین جاب پہ آئے گا، اور سلیو جسے کہا جائے گا غلام. تو غلام تو ہم سب ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے جتنے اس دنیا کے اندر انسان ہیں وہ سب کے سب غلام ہیں، سب کے سب بندھے ہوئے ہیں، سب کے سب بکے ہوئے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ جو اپنی بندیت میں، اپنی عبدیت کے اندر زیادہ ہوگا، جس کے اندر کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ عبدیت میں زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کچھ کیٹیگری بتائی ہیں، کچھ کوالٹیز بتائی ہیں کہ وہ کوالٹیز عبد کے اندر ہونا ضروری ہے، تو پھر وہ عبد کہلانے لائق ہوگا، اچھا عبد، اچھا بندہ کہلانے لائق ہوگا. جیسے قرآن کے اندر آتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو. تو ہم ساری امت جتنے بھی ہیں، اس کے اندر غیر مسلم ہو، اس کے اندر مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہم اللہ کے رسول کی امت ہیں، ہم بہترین امت ہیں. کنتم خیر امۃ، ہم بہترین ہیں. بہترین ہونے کی وجہ بتا دی. اگر وجہ کیا بتائی؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرنا، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا. تو یہ شرط لگا دی، شرط بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم لوگ بہترین ہو تو اس کے اندر یہ شرط ہے کہ تم لوگ یہ کام کرو، تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان لاؤ. تو بہتر ہونے کی شرط کیا بتائی گئی؟ یہ 3 شرطیں بتائیں تو تم بہتر ہو. امت تو سبھی بہتر ہے، لیکن زیادہ بہتر ہونے کی شرط یہ ہے. تو اسی طرح رحمان کے بندے سبھی ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ کیٹیگری بتا دی، کچھ کوالٹیز بتا دی. وہ کوالٹی جس انسان کے اندر جتنی زیادہ ہوگی اور جتنی کوانٹٹی اور کوالٹی ایک ساتھ ہوگی، اتنا زیادہ وہ اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ فرقان میں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کے اندر انکساری اور عاجزی کے ساتھ چلیں. جو زمین کے اوپر جب چلے تو ان کے اندر تکبر نہیں ہو، ان کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن کے اندر کس بات کا غرور؟ ایک بکا ہوا آدمی، ایک غلام کے اندر کسی چیز کا غرور ہو سکتا ہے؟ بکا ہوا آدمی کے اندر کہے گا غرور؟ وہ تو انکساری، عاجزی، اس کے اندر ایک آہوزاری ہونا چاہیے، اس کی چال میں ایک نرمی ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوا زمین میں چلے، وہ اپنے آپ کو 30 مار خواہ نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں. وہ تو ہمیشہ چھوٹا سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا. وہ زمین کے اندر انکساری اور عاجزی کے ساتھ چلے گا. اور جب اس طرح سے زندگی گزارے گا تو یہ طے ہے کہ دوسرے لوگ اسے پریشان کریں گے. جو اس معاشرے کے برے لوگ ہیں، جو اس معاشرے کے فتنے والے لوگ ہیں، فتنہ برپا کرنے والے لوگ ہیں، وہ اسے پریشان کریں گے، وہ اسے زندگی جینے نہیں دیں گے، وہ اسے بات بات پہ ٹارچر کریں گے. تو اس وقت وہ کیا کرے گا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوگا، اس کو پریشان کرے گا، اس سے بدتمیزی کرے گا، تو وہ اس سے بحث نہیں پڑ جائے گا، اس کی بحث پہ نہیں لگ جائے گا. وہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس تم پہ سلامتی ہو. وہ اس سے بحث نہیں کرے گا، وہ بات کو وہیں ختم کر دے گا. تو اس کے اندر وہ زندگی گزارے گا. جب اس کا دن ایسے گزرے گا تو پھر راتوں کے اندر کبھی بھی اتحاد میں ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ہم کسی بزرگ کو اٹھا کے دیکھیں جس نے، جو اللہ کا قریبی بندہ ہے، اس نے راتوں میں اللہ کو یاد نہیں کیا ہو. اس کی راتیں اللہ کے قریبی بندے کی، جو غلام ہے، وہ راتوں کو کیسے سو سکتا ہے؟ اس کو تو یہ بات ستاتی رہے گی، اس کو یہ بات تڑپاتی رہے گی کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے مر کے اس جہنم کے پاس جانا ہے جس جہنم کا نظارہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اس کو وہ جہنم کے نظارے مستقل یاد آتے رہیں گے. وہ راتوں کو سو نہیں پائے گا، وہ کبھی چین نہیں لے پائے گا کسی طرح کا، وہ بے چین رہے گا مستقل. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ ہیں رحمان کے بندے جن کی راتیں سجدے میں اور قیام کے اندر گزر جائیں گی.
جن کی پوری رات صرف اس بات میں گزر جائے گی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، جس کی رات اس بات میں گزر جائے گی کہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، پوری رات سجدے میں روتا رہے گا، پوری رات سجدے میں پناہ مانگتا رہے گا. اور بات کے اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اس کے الفاظ یہی ہوں گے کہ اللہ مجھ سے جہنم کا عذاب دور کر دے. اس وقت وہ پریشان، پوری رات پریشان رہے گا، اور اس کے پاس الفاظ یہی رہیں گے کہ اللہ مجھ سے جہنم کا عذاب دور کر دے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اللہ کا قریبی بندہ ہو جسے جہنم پہ یقین ہو اور وہ پناہ نہ مانگے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اسے جہنم پہ یقین ہو، اسے مرنے پہ یقین ہو، اور اسے چین سے نیند آ جائے، وہ رات میں اٹھ کے اللہ کے سامنے نہ گڑ گڑائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب کمی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ یہ کہے گا اللہ مجھ سے دور کر دے جہنم کے عذاب کو. وہ اسی بات میں لگا رہے گا ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب تو چمیٹ لینے والا ہے، جکڑ لینے والا ہے، بہت خطرناک ہے، پیچھا نہیں چھوڑنے والا. جہنم کا عذاب تو ایسا ہے جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا. تو وہ ہمیشہ اس میں لگا رہے گا. انہا ساعت، وہ یہ الفاظ بولے گا انہا ساعت مستقرا و مقاما. اے میرے رب، اے اللہ، جہنم تو ایسا ٹھکانہ ہے جو رکنے کے اعتبار سے بھی بدتر ہے، ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی بدتر ہے. اسے خوف زدہ رہے گا. اس کے بعد جب بندہ اس طرح سے زندگی گزارے گا، اپنی رات گزارے گا، تو وہ اپنے آپ کو بالکل بکا ہوا سمجھے گا، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا، تو وہ اپنی چیز کو بھی اپنا نہیں سمجھے گا. جب کوئی چیز بکی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بکی ہوئی ہوتی ہیں. جب بکری بک جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بھی بک چکا ہوتا ہے. مرغی بک جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو انڈا ہوتا ہے، اس کا جو انڈا ہوتا ہے وہ بھی بکا ہوا ہوتا ہے. تو جب انسان خود بکا ہوا ہے، بذات نفس خود بکا ہوا ہے، تو اس کا مال کیسے وہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ وہ میرا مال ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ اپنے مال کے اندر جب مال خرچ کرے گا کیونکہ وہ بکا ہوا ہے. اور دوسری آیت کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک ہم نے مومن کی جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. تو مومن تو خود بکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومن کی جان کو اور مال کو، اس کے دونوں چیزوں کو ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لیا. تو مومن تو خود بکا ہوا ہے، تو اس کا مال اسے کیسے لگ سکتا ہے کہ وہ اس کا مال ہے؟ تو جس وقت وہ مال خرچ کرے گا تو نہ اس کے اندر اسراف کرے گا، نہ اس کے اندر فضول خرچی کرے گا کسی طرح کی. شادیوں کے اندر لاکھوں روپے کے خرچ، ولیموں کے اندر کروڑوں روپے کے خرچ، ہر کچھ ہو رہا ہے، ہر کچھ ڈیکوریشن پہ ہزاروں خرچ. یہ سب چیزیں بیہودہ ہیں، سب چیزیں فضول خرچی میں آئیں گی. تو نہ وہ فضول خرچی کرے گا، نہ وہ کنجوسی کرے گا، نہ اتنی تندرست ہو جائے گا کہ بالکل اپنی ذات پہ نہ خرچ کر پا رہا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر پا رہا ہے. وہ بالکل ایک نارمل سطح کا، بالکل وسط کہا جاتا ہے، بالکل بیچ کا طرح سے معاملہ کرے گا. نہ بہت زیادہ حد کھول دے گا، نہ بہت زیادہ حد تنگ کر لے گا. لیکن ہاں، اللہ کے لیے جہاں خرچ کرنے کا حکم آئے تو وہاں تو اپنے آپ کو لگا دے گا. ایک قرآن کی آیت کہتی ہے، جہاں صحابہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ صحابہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کیسا انفاق کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قُلِ الْعَفْوَ، ضرورت سے زیادہ جتنا ہے سب خرچ کر دو. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جتنا ہے سب کے سب اللہ کی راہ میں لگا دو. تو جب مومن اپنے مال کو لگائے گا تو نہ وہ انفاق کرے گا، نہ وہ بہت زیادہ اسراف کرے گا، نہ بہت زیادہ کنجوسی کرے گا، وہ میانہ ادبی اختیار کرے گا. اب جب یہ سب کچھ کرے گا تو سب سے بڑی چیز جو آتی ہے، اگر کوئی شخص یہ تمام عمل کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے تو وہ چیز اس کی بیکار ہے. تو سب سے فرسٹ نمبر پہ پریفرنس آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کام کے بعد اس چیز کا ذکر کرا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، رحمان کے بندے، اچھے سچے بندے تو وہ ہیں جو اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شریک ہی نہیں کرتے. وہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں. ان کی پکار
ان کی تمام چیزیں، ان کی دعا، ان کی ہر چیز کا مانگنا صرف اللہ سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کا کسی سے نہیں ہوتا. وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں. اور وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے، ناجائز کسی کا خون نہیں کرتے، ناجائز کسی کی جان نہیں لیتے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی قتال کا حکم ہے تو. لیکن وہ کسی کو خون نہیں کرتے، کسی کو جان کو مارتے نہیں ہیں. مومن کے اللہ کے بندے، ایک مومن کسی کی جان لے لے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں وہ مومن ہے اور جان لے لی اس نے، کسی کی ناحق کسی کو قتل کر دیا. قتل کے بارے میں تو آتا ہے کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی، دونوں جہنم کے گڑھے کے اندر ہے. تو قاتل اور مقتول دونوں کے بارے میں یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. تو صحابہ کو اس بات پہ اعتراض بھی ہو کہ اللہ کے رسول قاتل تو ٹھیک ہے، مقتول کیوں؟ تو پھر اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ اگر اسے موقع ملتا تو وہ بھی مار دیتا. یہاں تو داؤ تھا کہ اس کا داؤ چل گیا. تو وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، تو وہ کسی کی جان نہیں لیتے، اللہ کی حرام کردہ جان کو نہیں لیتے. وَلَا يَزْنُونَ، وہ لوگ زنا نہیں کرتے. زنا ایک معمولی 10 منٹ کی لذت کا ہو، اس کے اندر اپنے آپ کو تباہ کر دیا، اس کے اندر اپنے آپ کو برباد کر دیا. اس زنا صرف آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. فحاشی دیکھنا، اگر ہم ویڈیو میں فحاشی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی آنکھوں کا زنا ہے. اگر ہم کوئی غیر محرم کو صرف دیکھنا بھی زنا ہے آنکھوں کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومن جو بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زنا کر لیں، وہ اپنے آپ کو اتنے آپے سے باہر ہو جائیں کہ اپنا ہوش کھو بیٹھے. مومن بندے زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَصَامًا، اگر کسی نے یہ جرم کر دیا تو وہ اس کا انجام ضرور بھگتے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر کوئی زنا جیسا جرم کر گزرے گا اس دنیا کے اندر، اس کا انجام تو اسے بھگتنا پڑے گا. اس کو اس بات پہ پچھتانا پڑے گا کہ اس نے ایسا کرا کیسے. وہ اپنے سزا بھگتے گا. یضاعف لہ العذاب، اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا، دوہرا کیا جائے گا. وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس میں اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے تھوڑی سی لذت کے لیے اللہ کے اتنے بڑے حکم کو بھول جائے، تھوڑی سی لذت کے لیے آپے سے باہر ہو جائے اور بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے دائرے کو ختم کر لے تو اس کو ضرور بضرور اس کا اجر ملے گا اور اس کا رسوائی اسے اٹھانا پڑے گی. اب آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الا من تاب، سوائے ان لوگوں کے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا اس کی سخت بات، زنا جیسی بات، اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آدمی پچھتائے نہیں. اگر پچھتا رہا ہے تو اس دنیا میں پچھتا لے. اگر اس نے ایسے کوئی برا کام کر دیا، ایسا کوئی غلط کام کر دیا اور وہ اس بات پہ شرمندہ ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں پچھتا چکا ہوں، میں نے غلط کرا، اسے شرمندگی ہے، تو الا من تابا، اس نے اگر توبہ کر لی. سوائے ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں کو اپنے کیے پہ شرمندگی ہے، جو ابھی نادم ہو رہے ہیں، جن کو ندامت ہے کہ ہم شرمندہ ہیں، ہم نے ایسا کرا، ہم نے بے حیائی دیکھی، ہم نے بے حیائی کی، ہم نے بے حیائی سنی، کان بھی زنا کرتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا من تابا، جس نے سوائے اس کے جنہوں نے توبہ کر لی. توبہ کا موقع ہے. وعمل صالحا، توبہ کر کے پھر ایسا نہیں توبہ کر کے پھر کرنے بیٹھ گئے، توبہ کری، توبہ کر کے نیک عمل کرنا شروع کر دیے. انسان توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرے. فاولئک، تو پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو توبہ کریں، توبہ کر کے نیک عمل کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا. تو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر انسان پچھتا رہا ہے، اگر انسان کو پچھتاوا ہو رہا ہے تو وہ اس وقت توبہ کرے اور توبہ کر کے نیک عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کوئی اللہ سے مانگے تو
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بس اس کی توبہ ہی ہے جو قبول ہونے والی ہے۔ تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو پچھتا کر توبہ کریں گے اور اللہ کی طرف پلٹیں گے اس دنیا کے اندر، چاہے کوئی بھی گناہ ہو، شرک جیسا گناہ بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر معاف کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومن بندے کون ہیں، پھر وہی بات شروع ہوتی ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے اصل بندے کون ہیں؟ رحمان کے اصل بندے جو جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا کتنا سخت ہے، کتنا سخت۔ اللہ کے رسول نے جھوٹی گواہی دینے کو بڑا سخت گناہ بتایا ہے حدیث کے اندر۔ جھوٹی گواہی دینا یہ نہیں ہے کہ کسی کے خلاف گواہی دی جائے جب ہم جھوٹی گواہی کو گواہی سمجھیں۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی ہے کہ ہم آفس جائیں اور آفس جا کے سائن کر کے آ جائیں، وہ سائن اور سائن کر کے غائب ہو جائیں، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے۔ وہ سائن کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آفس میں ہیں، یہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہم وہاں موجود ہیں، اور ہم وہاں سے جھوٹی گواہی دے کے غائب ہو گئے، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے۔ ہم نے اپنے حق کے اندر جھوٹی گواہی دی۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی ہے کہ کسی کی کوئی بات تھی، کسی نے کوئی کام نہیں کرا، اپن کو پتا ہے کہ اس نے کام نہیں کرا، اور سامنے والا اس سے کہہ رہا ہے تو تم نے وہ کام نہیں کرا، وہ کہہ رہا نہیں میں گیا تھا، میں نے کرا تھا، اور آپ نے کہہ دیا ہاں ہاں گیا تھا، اتنا کہنا بھی جھوٹی گواہی ہے۔ اس کی حمایت کے اندر کسی نے جھوٹ بولا، اس کی حمایت کے اندر اگر ہاں میں ہاں ملا دی، ہم نے کہہ دیا کہ ہاں ہاں ایسا ہی تھا، تو وہ بھی جھوٹی گواہی ہے اپنے بھائی کے حق میں، اپنے ملنے والے کے حق میں، جس کے حق میں بھی ہم نے ایسا کہا۔ جھوٹی گواہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والوں، انصاف کو مضبوطی سے پکڑ لو، انصاف کے راستے پہ مضبوطی سے جم جاؤ، اور اللہ کے لیے سچے گواہ بن جاؤ، سچے گواہ، سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وہ گواہی وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے حق کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہ گواہی تمہاری خود کی ذات کے لیے کیوں نہ ہو۔ اگر اپنی ذات کے اوپر بھی کوئی ایسی بات آ رہی ہے تو ہمیں جھوٹی گواہی نہیں دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے پکے گواہ بن جاؤ کہ جھوٹی گواہی دینے کے اپنی ذات کے اندر آپ بالکل رعایت مت کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، تمہارے والدین کیوں نہ ہو، والدین کے لیے بھی جھوٹی گواہی نہیں دینا۔ اگر ایسا موقع آ گیا جہاں والدین مصیبت میں ہیں اور پھنس رہے ہیں اور ہمیں کہنا پڑ رہا ہے صاحب ایسے ہی تو تھے ہمارے ابا، تو ہمیں وہ بھی نہیں کہنا۔ اب الوالدین والاقربین، کسی طرح کے کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، والاقربین، کوئی رشتہ دار ہو، قریبی رشتہ دار، ان کے لیے بھی ہمیں گواہی حق کے ساتھ، حق کو پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ کسی کے لیے ہمیں جذبات کے اندر نہیں بہنا، ہمارے بھائی ہوں، ہماری خود کی ذات ہو، ہمارے والدین ہوں، ہمارے اقربین ہوں۔ ان یکن غنیا، اگر کہ مالدار ہوں، دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر مالدار لوگ ہوتے ہیں تو آدمی غریب کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو مالدار کو تھوڑا فیور کر لیتا ہے کہ یار یہ تو مالدار ہیں، ان کے پاس تو پیسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگرچہ وہ مالدار کیوں نہ ہو، ان کا فیور نہیں کرنا تمہیں، جذبات کے اندر نہیں بہنا تمہیں۔ ان یکن غنیا او فقیرا، یا مالدار ہو یا غریب ہو، اب دونوں چیزیں کہہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ مالدار کے لیے بھی نہیں بہنا تمہیں جو گواہی کے اندر، اور فقیر کے اندر بھی نہیں بہنا۔ اگر فقیر ہے تو آدمی یہ نہیں سوچے کہ رکھا مالدار تو ٹھیک ہے، چلو فقیر ہے یہ تو غریب آدمی ہے، اس کی مدد کر دو یا جھوٹ بول دو اس کے لیے، یا اس کے لیے کوئی ایسی گواہی دے دو جس کو اس کو فائدہ دے دے، تو وہ جھوٹی گواہی دینا بھی جائز نہیں ہے۔ فاللہ اولیٰ بہما، اور اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان سب کے قریب ہے۔ مطلب ہم یہ نہیں سوچے کہ ہم اس کے حق میں بھلائی دے کر، اس کے حق میں بھلائی کر کے کوئی ایسا کام کر دیں گے، اس کے فیور کر دیں گے، یا اس کے لیے کوئی اچھے کام کر دیں گے جھوٹی گواہی دے کر، اس کے لیے بھلائی کر دیں گے، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، تم سے زیادہ ان سب کے قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ سوچ سکتا ہے کہ کیا بہتر ہے، تو اس نے ہی ہمیں حکم دیا ایسا کرنے کا، تو ہمیں ایسا کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، رحمان کے اصل بندے، سچے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے معاشرے کے اندر فحاشی، برائی عام ہو جائے گی،
وہ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر گندگی پھیلی ہوئی ہے، معاشرے کے اندر ہر جگہ برائی پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ بے حیائی آ رہی ہے، ہر جگہ ناچ گانے، ہر جگہ ہر بری چیز، ہر جگہ وہ چیز ہو رہی ہے جو اللہ کا حکم کو توڑ رہی ہے معاشرے میں. تو وہ کیا کریں گے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب وہ کسی برائی سے، کسی گندی چیز سے، کسی لغو سے، کسی برائی سے، ایسی چیز سے گزر ہوگا ان کا، ایسا تعلق ہوگا، ایسی چیز سے تال میل ہوگا، تو وہ کیا کریں گے؟ مروا کراما، ایسے گزر جائیں گے جیسے کہ بالکل کریم اور شریفانہ انداز کے اندر. انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہوا، کہاں بے حیائی چل رہی تھی پتہ ہی نہیں چلا. اس احساس میں ہوں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے راتوں میں رو رہا ہو، اور دن کے اندر فحاشی دیکھ کے فحاشی میں ملوث ہو جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کا پرہیزگار بندہ ہو، اللہ سے ڈر رہا ہو، اور وہ فحاشی راستے میں کہیں فحاشی دیکھے، راستے میں کہیں ناچ دیکھے اور وہیں رک جائے کہ میں دیکھ لوں ذرا سا. ایسا کیسے ہو سکتا؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب وہ لغو سے، کسی برائی سے گزرے گا، مروا کراما، تو ایسے گزر جائے گا ایک شریف انداز میں، اپنی نگاہوں کو نیچے کرتے ہوئے، اپنے آپ نگاہوں کو، اپنے چہرے کو نیچے کرتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، کریم معنی انداز میں، شریفانہ انداز میں گزر جائے گا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. تو رحمان کے بندے کون ہیں؟ وہ جن کے سامنے اللہ کی آیتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی بات انہیں بتائی جاتی ہے، اللہ کا حکم ان کے سامنے آتا ہے، تو وہ اندھے نہیں بنتے، وہ بہرے بن کے اس کو نہیں سمجھتے، وہ اس کو غور کرتے ہیں، اس کے اندر وہ اس کے اندر فکر کرتے ہیں، اپنی زندگی سدھارتے ہیں. ان کی زندگی قرآن سے اور اللہ کی آیتوں سے نہ بدلے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی زندگی اللہ سے اور قرآن سے نہ بدلے، اللہ کی بات سے. تو وہ اللہ کی بات جب ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہے، جب اللہ کی یاد دہانی ان کے سامنے آتی ہے، جب آدمی کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو جتا دیا جاتا ہے کہ ارے اللہ نے منع کرا ہے، حرام ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے تم سود لینے جا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ سود تو حرام ہے. جب ایسی یاد دہانی ان کے سامنے آتی ہے تو وہ فوراً گونگے اور بہرے، اندھے اور بہرے نہیں بنتے اس وقت. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، حرام ہے تو اس ٹائم تو ہم پریشان ہیں، ابھی تو لے سکتے ہیں، ابھی پریشان ہیں، کیا کریں؟ وہ ایسا نہیں کرتے. وہ اس وقت فوراً پلٹتے ہیں اور اللہ کے سامنے رجوع کرتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو عمل میں لے کے آتے ہیں. جب پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اپنی ہی اپنی فکر کرتے ہوں، وہ صرف اپنے ہی اپنے بارے میں سوچتے ہوں، وہ آنے والی نسل کے، اپنی جنریشن کے بارے میں نہیں سوچتے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ متقی ہے اور بیٹے کی فکر ہی نہیں کر رہا، باپ متقی ہے اور بیٹے کی فکر ہی نہیں کر رہا، بچی کی فکر ہی نہیں کر رہا، بچی بے حیا گھوم رہی ہے، اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا، بیوی کی فکر ہی نہیں کر رہا، جو اس کے اوپر ہے، جس کو قابض ہے، جس کے اوپر وہ اس کو نہ روک پائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی بے حیا بے پردہ گھوم رہی ہے اور اسے کوئی فرق ہی نہ پڑے، اور نہ اس کے بارے میں کوئی دعا کرے، نہ اس کے بارے میں وہ فکر کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ پریشان ہو جائے گا اپنی بیوی کے سلسلے میں، وہ پریشان ہو جائے گا اپنی اولاد کے سلسلے میں، وہ پریشان ہو جائے گا اپنی بچی کے سلسلے میں، وہ تمام لوگوں کے سلسلے میں پریشان رہے گا مستقل. کیونکہ یہی تو نسل ہے، اس کی آنے والی نسل. ہم دیکھتے ہیں نبی کی سیرت ہمیں قرآن سے ملتی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت. حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی وراثت مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری وراثت آگے میں کس کو پہنچاؤں گا؟ تو ان کی وراثت کیا تھی؟ وہ کہتے میری وراثت، میری یہ دین جس کو یہ آگے لے کے جائے. تو ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ سے ڈرنے والا بندہ اپنی بیوی کو نہ روکے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ اپنے بچے کو برائی سے نہ روکے. وہ ڈرتا ہوگا، وہ اللہ کو روکتا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ والذین یقولون، وہ صرف یہی دعا کرتا رہتا ہوگا، یہی مانگتا رہتا ہوگا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ میری اولاد کو اور میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے.
تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دعا مانگتا ہو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے؟ وہ خود متقی ہو، خود تقوی میں زندگی گزار رہا ہو، خود اللہ سے ڈر رہا ہو، راتوں کو رو رہا ہو، اور اس کی بیوی بے حیا گھوم رہی ہو، پھر بھی اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہو. وہ ٹھنڈک مانگ رہا ہے تو اس کی ٹھنڈک کیا ہوگی؟ اس کی ٹھنڈک صرف وہی ہو سکتی ہے کہ اس کی بیوی بھی پرہیزگار ہو، اس کا بچہ بھی پرہیزگار ہو، اس کا بچہ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو. وہ چاہے گا کہ جتنا میں ڈرتا ہوں اس سے زیادہ اللہ سے ڈرے. وہ چاہے گا کہ میرا بچہ اللہ کے حکموں کو نہ توڑے، میرا بچہ اللہ کی فرما بردار بن جائے، میرا بچہ میری بچی بے پردہ نہ گھومے، فاحشہ حرکتیں نہ کرے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑکی چلی جائے بیٹھ کر گاڑی پر، یا لڑکا کسی لڑکی کو گھما لے اور اسے ہم کہیں کہ بالکل کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ماڈرن زمانہ ہے، سب چلتا ہے. تو ایسا باپ کیسا متقی، ایسا کیسا تقوی، ایسا تقوی کیسا تقوی ہو ہی نہیں سکتا. تقوی اسے تقوی کہتے ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے. کیسا کیسے اس کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ سکتی ہے؟ گھر کے اندر جس پہ وہ قابض ہے، جس پہ وہ، میں ماں بہن کی بات اس لیے نہیں کر رہا، بات تو یہ ہے کہ انہیں بھی سمجھائے گا وہ، لیکن یہاں پر اس کو پاور، اختیار، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. بچانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. ہمیں پاور ہے کہ ہم بچا سکتے ہیں. یہاں پر ہم روک سکتے ہیں، اپنی بیوی کو روک سکتے ہیں، ہم اپنے بچے کو روک سکتے ہیں، ڈنڈے سے روک سکتے ہیں، جس طرح چاہیں اس طرح روک سکتے ہیں، پیار سے روک سکتے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمیں اللہ نے حاکم بنایا ہے یہاں پر. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہو، رحمان کا سچا بندہ ہو، اور اسے اپنی بیوی کی فکر نہ ہو، اسے اپنے بچے کی فکر نہ ہو. وہ ہمیشہ اسی دعا میں اور اسی اس میں لگا رہے گا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میرے بیوی اور میرے بچوں کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وہ اسی اس میں لگا رہے گا کہ اس کے بیوی اور اس کے بچے عملوں پہ آ جائیں اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور مجھے تقوی میں سب سے زیادہ ہائی کر دے، مجھے متقین کا امام بنا دے. میں تقوی کے اندر سب سے اونچا بڑھ جاؤں، میں سب سے آگے ہو جاؤں تقوی کے اندر، میں پیچھے نہیں رہوں. اپنے لیے بھی کہے گا وجعلنا، ہم سب کو، ہماری فیملی کو، پورے گھر کے بارے میں مانگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری فیملی کو تقوی کے اندر ہائی کر دے، تقوی کے اندر آگے بڑھا دے کہ ہم سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بن جائیں. اس کی یہی فکر رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو اپنی دن، اپنی رات، اپنا سب کچھ لگاتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، تو یہی لوگ ہیں جنہیں بلندیوں میں بدلہ دیا جائے گا، بلندیوں کی جنت میں بدلہ دیا جائے گا اس چیز کی وجہ سے جس پہ وہ صبر کرتے تھے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک الفاظ بول دیا، صبر. صبر کرتے تھے جس پہ وہ صبر کرتے تھے. پورا شروع سے اٹھا کے دیکھیں ہم، شروع سے سب کچھ صبر ہوگا، سب کچھ صبر. زمین کے اندر جھک کے چلنا، زمین کے اندر انکساری عاجزی کے ساتھ چلنا، یہ بھی صبر ہے. جاہل جوجھ رہا ہے ہم سے، جاہل ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، ہم سے بحث کرنے کے اس میں، اور ہم صبر کر رہے ہیں، ہم رکے ہوئے جھکے ہوئے. راتوں کو نیند آ رہی ہے ہمیں، ہم راتوں کو نیند میں پریشان ہیں لیکن پھر بھی جاگ رہے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور صبر کر رہے ہیں، اپنی نیند کی قربانی دے کر صبر کر رہے ہیں، اور اپنی راتوں کو سجدے کے اندر اور اللہ کے سامنے قیام میں گزار رہے ہیں. تو یہ بھی صبر ہے. ہمارے سامنے ایک اللہ کا حکم آ رہا ہے، ایک آیت آ رہی ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سود لیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ٹی وی دیکھیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کریں، کوئی ایسی چیز کریں، لیکن ہمارے سامنے جب اللہ کی آیتیں آ رہی ہیں تو ہم رک رہے ہیں. تو وہ رکنا ہمارا صبر ہے. ہمیں دل چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے حق میں، اپنی بہن کے حق میں، اپنے ماں کے حق میں جھوٹی گواہی دے دیں، تھوڑا سا جھوٹ بول دیں، لیکن ہم نہیں بول پا رہے، ہم بندھے ہوئے ہیں. ہمیں دل چاہ رہا ہے کہ ہم ایسا کر دیں لیکن نہیں کر رہے. ہم وجہ کیا، کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے آپ کو تھامے ہوئے. وہ تھامنا کیا ہے؟ صبر. وہ تھامنا صبر ہے. اپنے آپ کو دل چاہ رہا ہے ہم اپنے حق میں صحیح کر، ہمیں دل چاہ رہا ہے کہ ہم آج چھٹی کا لکھ دیں، ہم لکھ دیں کہ ہم آفس میں ہیں آج. ہمیں دل چاہ رہا ہے کہ ہم آج کہہ دیں کہ ہاں میں آفس میں تو تھا، میں جاب پہ تو تھا، مارکیٹنگ کے لیے بھیجا، گھر پہ جا کے بیٹھ گئے.
گھر پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, دل چاہ رہا ہے گھر پہ بیٹھنا, لیکن ہمیں دل چاہ رہا ہے کہ ہم بولتے ہیں ہاں صاحب جاب پر ہوں, لیکن نہیں کہہ رہے. صبر, یہاں تھامے ہوئے اپنے آپ کو, صبر تھامنا, اپنے آپ کو جمائے رکھنا, یہاں بھی صبر. ہمیں دل چاہ رہا ہے کہ ہم فضول خرچی کریں, خرچ کریں, اڑا دیں شادی کے اندر, دکھاوا کریں تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہمارے گھر کی شادی ہے. ہمیں دل چاہ رہا ہے کہ ہم ڈیکوریٹ کریں, ہمیں دل چاہ رہا ہے کہ ہم تھوڑا ایکسٹرا آرڈنری کچھ کریں, لیکن نہیں کر رہا ہے, رکے ہوئے, تھامے ہوئے اپنے آپ کو. تو صبر. تو اتنی ساری چیزوں کو کرنے کے بعد, اتنا صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہی لوگ ہیں جن کو بلندیوں کے اندر اعلیٰ درجے کی جنتیں دی جائیں گی, اس چیز کی وجہ سے جس پہ وہ صبر کرتے تھے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. اور اس جنتوں کے اندر کیا ہوگا؟ اس جنتوں کے اندر صرف سلامتی, اور اس جنتوں کے اندر صرف خوشی اور سلامتی اور اللہ کے اچھا کلمہ ہوگا, خوش آمدید ہوگا. ہمیں دل چاہ رہا ہے کہ ہم برائے کام کریں, ہمیں دل چاہ رہا ہے کہ ہم زنا کریں, اس فحاشی میں ملوث ہو جائیں, ہمیں دل چاہ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا لگ جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا مزہ لے لیں ہم بھی, لیکن ہم اپنے آپ کو تھامے ہوئے ہیں. ایسے کیسے تھامے ہوئے ہیں؟ تو تھامنا, ہمارا تھامنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم صبر کرے ہوئے ہیں. اور جب ہم صبر کریں گے, ایک 10 منٹ کی لذت کو چھوڑیں گے, ایک تھوڑے 3 گھنٹے کے مزہ کو چھوڑیں گے فضول خرچی کے اندر, تھوڑی چند روز کی زندگی کو قربان کریں گے اللہ کے لیے, چند روز کی زندگی کو. مومن کی زندگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی زندگی ایسی ہے جیسے کہ قید خانہ. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کی زندگی ایسی ہے, ایسے زندگی گزارو جیسے کہ مسافر, سفر کے اندر جتنا ضرورت کا سامان ہے بس اتنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر صبر کریں گے اور اس صبر کے بدلے میں ہمیں بڑی جنت دے گا, اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ مقام دے گا, اور خالدین فیہا, اور اس میں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے اندر کمی ختم نہیں ہوگا, کبھی معاملہ ختم نہیں ہو سکتا وہاں پر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں معاملہ ختم ہو جائے, وہ معاملہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. حسنت مستقر و مقام. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جنت کیا ہی خوب ٹھکانہ ہے, وہ جنت کتنا خوب ٹھکانہ ہے, کتنا اچھا ٹھکانہ ہے, رہنے کے اعتبار سے, رکنے کے اعتبار سے وہ جنت بہت اچھا ٹھکانہ ہے. میں اپنی بات کو اسی حدیث کے ساتھ ختم کروں گا.